والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ساری تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے اور مکمل ترین پورے طور پر درود و سلام اس کے رسول، اس کے حبیب، ہمارے امام، ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل پر، آپ کے اصحاب پر، اور اس پر جس نے قیامت تک آپ کا راستہ اختیار کیا اور آپ کی ہدایت سے راہیاب ہوا. اور اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ ہم سبھی کا انہی میں شمار ہو جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ اختیار کیا اور آپ کی ہدایت سے راہیاب ہوئے. آمین یا رب العالمین. واجب الاحترام بھائیوں، معزز ساتھیوں، عزیز بچوں اور ہماری ماؤں اور بہنوں، تمام ادیان میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، دین اسلام، ان تمام ادیان کے مابین امت وسط ہے، امت اعتدال ہے. وہ بیچ میں ہے، نہ اس کے اندر افراط ہے، غلو ہے، حد سے تجاوز ہے، نہ ایسے ہی تفریط ہے، کوتاہی ہے یا تساہل برتنا ہے. اور جس طرح کی یہ دین اسلام تمام ادیان میں اس کا یہ مقام اور رتبہ ہے، تو ایسے ہی امت اسلامیہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے متعدد جو فرقے ہیں، ان تمام فرقوں میں اہل سنت والجماعت کا فرقہ اس میں وسط ہے اور معتدل ہے. وسط اور معتدل جماعت ہے، یہ راہ اعتدال پر ہیں. ان کے اندر نہ افراط ہے، غلو ہے، تجاوز ہے، نہ ایسے ہی تفریط، تساہل اور ایسے ہی کوتاہی ہے. بھائیو اور محترم ساتھیو، علی سبیل المثال خوارج کا اور ایسے ہی معتزلہ کا یہ عقیدہ ہے کہ جو کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرے تو ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم ہے اگر توبہ نہیں کیا. خلاص ان کے نزدیک یا تو آدمی مؤمن ہوتا ہے یا تو کافر ہوتا ہے، تیسرا کوئی راستہ نہیں ہوتا کہ ہاں مؤمن ہے لیکن فسق ہے، گناہ نہیں، یا تو مؤمن یا تو کافر، خلاص یا تو مسلم یا تو کافر. اسی لیے انہوں نے کہا اگرچہ وہ مسلمان ہے، نمازیں پڑھتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا، بڑے گناہوں کا ارتکاب کیا، اس پر موت واقع ہو گئی، تو وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے کافروں کی طرح جہنم میں جلتا رہے گا. اس کے بالمقابل، اس کے برعکس فرقہ مرجئہ، انہوں نے کہا نہیں حضرت، اگر اس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو خلاص، جس طرح بھی چلے، گناہوں کا ارتکاب کرے، زنا کرے، شراب پیے، نماز ہی نہ پڑھے، زکوٰۃ ہی نہیں دے، خلاص وہ جنتی ہے. اور اہل سنت والجماعت نے وسط کا راہ اختیار کیا کہ بھائیو ایسی صورت میں
اگر اس نے کفر یا شرک کا کوئی ایسا عمل یا ناقض اس نے ارتکاب نہیں کیا تو مسلمان ہے لیکن ساتھ ساتھ فاسق بھی ہے، اور اگر اس حالت پر اس کی موت واقع ہوئی تو اللہ کی مشیت کے تحت ہے، یا تو اللہ تعالیٰ اس کو سزا دے یا تو اپنی رحمت سے اس کو بخش دے، اور اگر جہنم میں بھی گیا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں رہے گا۔ ایک دوسری مثال لے لیں، ادھر بھی خوارج کا ذکر کر رہا ہوں اس لیے اصل ہمارا موضوع یہی ہے۔ صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک طرف رافضیوں نے کچھ اصحاب رسول کے بارے میں غلو کیا، آگے بڑھے، جس طرح کی شیعہ رافضہ، انہوں نے آل البیت علی ابن ابی طالب، الحسن اور الحسین رضی اللہ عنہم کے بارے میں غلو کیا، علی رضی اللہ عنہ کو خدا رب تک پہنچا دیا انہوں نے، اور اس کے بالمقابل اور صحابہ کرام کو کافر ٹھہرا دیا، اور اس کے بالمقابل خوارج انہوں نے الٹا نہیں، علی رضی اللہ عنہ کو کافر ٹھہرایا، عثمان رضی اللہ عنہ کو کافر ٹھہرایا، اور باقی صحابہ جو مثلا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ شریک نہیں تھے مسئلے تحکیم میں تو انہوں نے ان کو نہیں کافر ٹھہرایا۔ اور جو اہل سنت والجماعت ہیں بھائیوں، ان کا کیا منہج ہے؟ تمام صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں اور ان کے بارے میں حسن ظن رکھتے ہیں، بلکہ سب کے بارے میں کہتے ہیں سب یہ دیندار ہیں اور ان کی تمام حدیثیں مقبول ہیں، تمام صحابہ کرام کے بارے میں۔ کیوں؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں منتخب کیا، چنا اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کے لیے۔ بھائیو اور محترم ساتھیو، تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ اہل سنت والجماعت کا یہ منہج ہے۔ تو آج میں الخوارج کے بارے میں ذکر کر رہا ہوں۔ خوارج ان کے اندر غلو ہے، حد سے تجاوز ہے، بالمقابل جو مرجئہ ہیں ان کے اندر تساہل ہے۔ اور بھائیو دونوں کی مذمت کرنی چاہیے اور دونوں کی حقیقتیں بیان کرنی چاہیے۔ صرف خوارج جنہوں نے غلو کیا ہے انہی کی بس پٹائی، شناخت اور انہی کے اوصاف بیان کرنا، اور اس کے بالمقابل جو ارجاء میں واقع ہیں جن کا بھی امت پر برا اثر ہے، جس طرح خوارج کا برا اثر ہے، تو دونوں کو بیان کرنا چاہیے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا اور دوبارہ موقع ملا تو یہ مرجئہ اور اہل ارجاء کی بھی انشاءاللہ وضاحت میں کروں گا، یا اور کسی اور شیخ کو، کسی اور داعی اللہ کو دیا جائے، اس کی بھی وضاحت کی جائے۔ تو بہرحال آج مشکل سے ہی موضوع مکمل ہوگا، تو میں اس کی اب وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں اور اپنے موضوع میں داخل ہو رہا ہوں۔ تو بھائیو اور محترم ساتھیو، سب سے پہلے الخوارج یا فرقہ خوارج، یہ ان کی شروعات کب سے ہوئی؟ ان کی شروعات کب ہوئی، کب نکلے، کب ظاہر ہوئے، کب ابھرے؟ تو جو معروف اور مشہور ہے کہ خوارج یہ وہ لوگ ہیں، وہ جماعت ہے، وہ لوگ ہیں جو علی رضی اللہ عنہ سے انہوں نے بغاوت کی اور علی رضی اللہ عنہ کے خلاف نکلے۔ کب؟ جب علی رضی اللہ عنہ نے معرکہ یا موقع صفین کے بعد جب تحکیم کا مسئلہ اٹھا اور انہوں نے تحکیم قبول کیا۔ یہ بھی واضح کروں، اس لیے بات مکمل نہیں ہوگی۔ سن 37 ہجری میں واقع صفین میں جو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ایک طرف تھے اور ان کے ساتھ شام والے تھے، اور دوسری طرف اہل عراق جو علی رضی اللہ عنہ تھے، یہ ایک جنگ ہوئی۔ اور یہ بھائیو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے اس جنگ اور فتنے کے بارے میں آپ نے ذکر کر دیا تھا۔ تو اب ادھر کوئی یہ نہ کہے یہ کیسے ہوا، صحابہ کرام میں اگر نہیں ہوتا، یہ اللہ نے مقدر کر دیا بھائیو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی واضح کر دیا تھا اور کہا ہماری امت کی دو جماعتیں آپس میں لڑیں گی، جب تک لڑیں گی نہیں قیامت قائم نہیں ہوگی۔ اور اس حدیث سے واضح ہوا کہ یہ دونوں جماعتیں اسلام پر ہوں گی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ امتی ہوں گی، یہ دونوں جماعتیں۔ یہ اکبر دلیل ہے کہ دونوں میں سے ایک بھی جماعت بھائیو کفر پر نہیں تھی۔ بہرحال تو یہ واقع صفین جو سن 37 ہجری میں واقع ہوا، علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما تھے۔
ان کی شہادت ہو گئی، اور ان کی شہادت ایک بیان نشانی تھی کہ حق پر علی رضی اللہ عنہ ہیں۔ اس طرح قریب تھا کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کی جماعت شکست کھا لے، تو ادھر عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ، اللہ تعالیٰ تمام صحابہ کرام کے خطا کو درگزر کرے، معاف کرے۔ عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے یہاں یہ مطالبہ کیا کہ فیصلہ کیا جائے، اور شام والوں نے مصاحف اٹھایا اور کہا کہ ہم فیصلہ چاہتے ہیں۔ علی رضی اللہ عنہ جان رہے تھے اس میں حقیقت میں کچھ چال بازی ہے، لیکن ان کے ساتھ اور صحابہ کرام نے کہا نہیں، قبول کیا جائے۔ اور سبحان اللہ، اس سے واضح ہوتا ہے کہ صحابہ کرام یہ خون خرابہ، یہ تمام چیزوں سے بچنا چاہتے تھے۔ بہرحال اس طرح آیا کہ فیصلہ کیا جائے، تحکیم، ادھر سے بھیجے گئے آدمی اور ادھر سے بھیجا جائے، اور وہ جو فیصلہ طے کرے وہی قبول کیا جائے گا۔ بھائیو، یہ بھی فتنے کا دور تھا، اس میں بھی باتیں لمبی چوڑی ہیں۔ خلاصہ کلام ایک بات یہ مشہور ہے کہ علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی طرف سے ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ آگے بڑھے، انہوں نے ان کو بڑھایا مشورہ کرنے کے بعد، اور ادھر سے عمرو بن العاص، ان دونوں حضرات نے اتفاق کیا کہ ہم دونوں کو ہٹا دیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم کسی اور کو اپنا خلیفہ تسلیم کر لیتے ہیں تاکہ اختلاف سے ہم بچ جائیں۔ اس طرح دونوں جب اکٹھا ہوئے، الگ ہوئے، پھر بعد میں سب کے سامنے آئے، انہوں نے کہا ہم لوگ نے فیصلہ کر لیا۔ ابو موسیٰ الاشعری سے کہا گیا کہ آپ بتائیں کیا فیصلہ طے ہوا، تو انہوں نے کہا کہ یہ طے ہوا کہ ہم علی رضی اللہ عنہ کو خلافت سے ہٹا رہے ہیں۔ عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے کہا، یہ بات کی تاکید کرتے ہوئے کہا کہ ہاں ہم اس کو اقرار کر رہے ہیں، قبول کر رہے ہیں، پھر کہہ رہے ہیں ہم معاویہ رضی اللہ عنہ کو خلیفۃ المسلمین مان رہے ہیں۔ بھائیو، یہ روایتیں صحیح نہیں ہیں، یہ مشہور ہے لیکن صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے کبھی نہیں کہا تھا کہ میں خلافت کا مستحق ہوں یا میں خلیفہ ہوں، میرا حق زیادہ بنتا، کبھی بھی نہیں۔ ان کا مسئلہ مطالبہ یہ تھا کہ جنہوں نے عثمان رضی اللہ عنہ کو قتل کیا، جو علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہیں، ان کا قصاص اور بدلہ لیا جائے۔ تو اختلاف اس میں تھا، تو کس طرح وہ عمرو بن العاص ان کو خلیفہ مان لیں گے؟ بہرحال صحیح جو مسئلہ یہ ہے کہ دونوں نے یہ اتفاق کیا تھا کہ علی رضی اللہ عنہ کو ہٹا دیا جائے جو خلیفہ ہیں، اور ایسے ہی مسلمان پھر آپس میں مشورہ کر کے ایک خلیفہ بنائیں، اور جب تک یہاں تک اتفاق نہیں ہو رہا، مشورہ نہیں لیا جا رہا، جو جہاں ہے وہاں وہ اپنی حکومت کرتے رہیں۔ بہرحال علی رضی اللہ عنہ نے اس کو قبول نہیں کیا۔ بھائی اور محترم ساتھیوں، بس موضوع کی طرف ہم آ رہے ہیں۔ علی رضی اللہ عنہ سے جو انہوں نے بغاوت کی، ان کے خلاف نکلے، انہوں نے کہا کہ کیوں علی رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو حکم بنایا کہ یہ فیصلہ کریں، یہ غلط ہے۔ کہنے لگے ان الحکم الا للہ، حکم اور فیصلہ یہ اللہ کے اختیار میں، اللہ فیصلہ جو کرے گا وہ مانا جائے گا۔ تو کیوں لوگوں کو انہوں نے بیچ میں رکھا کہ ہمارے اور ان کے درمیان فیصلہ کرے؟ تو یہ بھائیو اس وقت سے انہوں نے اس طرح بغاوت کی، یہی مشہور ہے۔ ایک دوسرا قول ہے کہ نہیں، یہ خوارج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی سے نکلے، ظاہر ہوئے۔ کب؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے تو ذوالخویصرہ، ایک شخص جس کا نام ذوالخویصرہ، وہ نکلا بیچ میں اور کہا کہ ہم سبھی کا حق زیادہ بنتا ہے کہ ہمیں آپ یہ مال غنیمت دیں، یہ مال ہم میں تقسیم کریں، نہ کہ جن میں تقسیم کر رہے ہیں۔ اور بہرحال پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الا تأمنوننی وانا امین من فی السماء یأتینی خبر السماء صباحا ومساء، کہ تم لوگ ہم پر بھروسہ نہیں کر رہے ہو، ہمیں امین امانت دار نہیں سمجھ رہے ہو، جبکہ میں اللہ کے پاس جو آسمان میں ہے، اس سے واضح، اور اللہ تعالیٰ آسمان پر ہے بھائیو، علی العرش استویٰ، میں اللہ تعالیٰ کے پاس میں امین ہوں، اللہ کے ہاں میں امانت دار ہوں، اللہ کے ہاں سچا ہوں، قابل اعتماد اور بھروسہ ہوں، ہم پر آسمان سے خبر اور وحی آتی رہتی صبح اور شام۔ اس کے بعد اس شخص نے کہا یا رسول اللہ اتق اللہ، اللہ کے نبی آپ اللہ سے ڈرے۔
گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی بڑی زیادتی اور ظلم کر رہے ہیں کہ یہ بدبخت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت دے رہا کہ اللہ کے نبی آپ اللہ سے ڈرے. اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ویلک تم پر افسوس اولس احق اہل الارض ان یتقی اللہ, کیا میرا اس روئے زمین پر سب سے زیادہ حق نہیں بنتا ہے یا میں سب سے زیادہ حقدار نہیں ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑا متقی اور پرہیزگار رہوں. بہرحال اس پر خالد بن الولید نے کہا اے اللہ کے نبی آپ اجازت دیں میں اس شخص کا گردن الگ کر دوں, اس کا گردن اس کے جسم سے اتار دوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں, اللہ اکبر, دیکھیے رحمت للعالمین, نہیں, لعلہ ان یکون یصلی, ممکن ہے یہ شخص نماز پڑھتا ہو. تو اس پر خالد ابن الولید رضی اللہ عنہ نے کہا وَكَم مِّن مُصَلٍّ یقول بلسانہ ما لیس فی قلبہ, کتنے ایسے نمازی ہیں جو زبان سے جو کچھ کہتے ہیں وہ حقیقت میں ان کے دل میں وہ بات نہیں ہوتی ہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انی لم اؤمر ان انقب عن قلوب الناس ولا اشق بطونہم, ہمیں اس کا حکم نہیں دیا گیا کہ میں لوگوں کے دلوں میں جھانک جھانک کر دیکھوں اور اس کے بارے میں تفتیش کروں یا اس کے بارے میں اس کے کھول کر یا چیر کر یا پیٹ چیر کر ہم دیکھیں, ہمیں اس کا حکم نہیں دیا گیا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انه يخرج من ضئ هذا قوم يتلون كتاب الله رطبا لا يجاور حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية واظنه قال لئن ادركتهم لاقتلنهم قتل ثمود, رواه البخاری ومسلم عن ابی سعید الخدری. کہ اس شخص کی نسل یا پشت سے ایک ایسی جماعت نکلے گی جو یہ قرآن مجید کی تلاوت کریں گے, کتنے ہی اچھے انداز میں وہ قرآن کی تلاوت کریں گے, پڑھیں گے, لیکن ان کے حلق سے اللہ کا کلام اترے گا نہیں, یعنی دلوں تک نہیں پہنچے گا, اس پر عمل نہیں کریں گے. اور ایسے ہی یہ دین سے اس طرح نکلیں گے جس طرح کی تیر کو جب تیزی سے پھینکتا ہے ایک شکار کرنے والا تو وہ بھائیو شکار والے جانور میں اس میں گھستا یا گھستی ہے یہ تیر اور تیزی سے دوسری طرف نکل جاتی ہے. تو اتنی تیزی سے یہ اسلام سے نکلیں گے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر ہماری ملاقات ان سے ہو جائے تو ان کو ہم قتل کریں جس طرح قوم سمود قتل کیے گئے, اللہ کا ان پر جو عذاب نازل ہوا, یعنی ان کو ہم تہس نہس کر دیں. تو یہ بھائیو ذو الخویصرہ یہ پہلا شخص ہے جو خارج ہوا, جس نے بغاوت کی. اور مصیبت یہ تھی, وجہ یہ تھی کہ اسے اپنی رائے پر غرور تھا اور اس پر اس کو فخر تھا, ناز تھا کہ جو کہہ رہا وہی سچ ہے, وہی حق ہے. اور یہ بدبخت اگر ذرا ٹھہرتا اور سوچتا تو اس کے سمجھ میں آ جاتا کہ ارے نبی اکرم رسول اطہر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے سے بڑھ کر کسی اور کی رائے نہیں ہو سکتی. اور اسی آدمی کے ساتھیوں نے پھر علی رضی اللہ عنہ سے جنگ اور قتال کیا. بھائی اور محترم ساتھیوں, ابو محمد ابن حزم ایسے ہی شہرستانی اس بات کی تاکید کرتے ہیں کہ یہ پہلا شخص ہے جو یعنی جس نے خروج کیا اور خارج ہوا, اور اس طرح یہ مذہب کی شروعات اور ابتدا یہاں سے ہوئی. ایسے ہی ایک تیسرا قول ہے کہ حقیقت میں خوارج کا ابتدا اور ایسے ہی کب یہ ظاہر ہوئے جب عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف نکلے اور انہوں نے عثمان رضی اللہ عنہ کو قتل کیا جو فتنہ اولا ہے. ان کے بارے میں ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ اوباش اور یہ شریر لوگ جو عثمان رضی اللہ عنہ سے انہوں نے بغاوت کی اور عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف نکلے اور انہوں نے یا ان خارجیوں نے قتل کیا, ان کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ خوارج ہیں, کہ یہ شریر لوگ یہی خوارج تھے. بہرحال بھائیوں اور محترم ساتھیوں اس نقطے پر اس لیے بات مکمل ہو جائے اور آگے بڑھوں. حقیقت میں ان تینوں باتوں پر اگر غور و فکر کریں تو آپس میں یعنی سب کا یہ بات پر اتفاق ہے کہ سبھی یہ انہوں نے بغاوت کی اور یہ نکلے اور یہ خارج ہوئے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی یا عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف یا علی رضی اللہ عنہ. لیکن بھائیو خوارج کا نام اصطلاح کے اعتبار سے جو مشہور ہوا اور ایک مصطلح جو ہو گیا اور اس کے بعد اب تک یہ لفظ خوارج کا معروف ہو گیا, یہ علی رضی اللہ عنہ کے زمانے سے. کیوں؟ اس لیے ان کی تعداد کافی تھی, ایک جماعت تھی اور الگ سے ان کے کچھ افکار اور عقائد تھے.
اور اس سے پہلے جو تھے بھائیوں اس طرح ان کا مسئلہ یا افکار اور عقائد ایک دم واضح نہیں تھا. بھائیوں اور محترم ساتھیوں، بہرحال یہ موقع صفین کے بعد یہ جو لوگ نکلے علی رضی اللہ عنہ کے خلاف، ان کی تعداد بتائی جاتی ہے 12,000، بتائی جاتی ہے کہ نہیں 14,000 تھے، کہا جاتا ہے نہیں 8,000 6,000، یعنی کافی تعداد میں اس طرح یہ سمجھیے علی رضی اللہ عنہ کے خلاف ہو گئے. پھر اس طرح قصہ طویل ہے اور یہ میں تیزی سے آگے بڑھ رہا ہوں، اس کے گہرائی میں نہیں جاؤں گا. اور بھائیو ادھر یہ بتاتا چلوں، یہ علم ایسے نہیں کہ ایک بیٹھک میں 1 گھنٹے میں ایک تقریر میں پورا آپ حاصل کر لیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ اور جو دروس ہوتے ہیں مشائخ کے، دورہ علمیہ کے علاوہ بھی اور جو مواقع ہوتے ہیں اس سے استفادہ کریں. ورنہ آپ چاہے ایک بیٹھک میں پورا ایک لمبی ایک تاریخ ہے، داستان ہے، اور آپ کو پورا مل جائے، اس طرح تو یہ ناممکن ہے. بہرحال تو ابن عباس رضی اللہ عنہما کو بھیجا علی رضی اللہ عنہ نے مناظرہ کرنے کے لیے، اور ان کے جو شبہات تھے یہ فقیہ الامہ، یہ جو مفسر قرآن تھے جن کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی دعا کی تھی، وہ سمجھا لے گئے اور ان کے شبہات کا انہوں نے ازالہ کیا، جس کی وجہ سے ان میں سے کہا جاتا ہے کہ 2,000 واپس ہو گئے اور دوبارہ وہ علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہو گئے اور انہوں نے اپنا منہج چھوڑ دیا. بھائی اور محترم ساتھیوں، ادھر میں یہ واقعہ ذکر کر رہا ہوں جس سے اندازہ لگا لیں، اور بہت سی باتوں کا اس طرح اختصار کر رہا ہوں اس واقعے کے ذریعے کہ ان کے اندر کس طرح شدت اور غلو اور کفر کا فتویٰ لگا دینا اور کفر کا فتویٰ لگانے کے بعد فوراً قتل کرنا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ درندوں کی طرح بھائیوں یہ جس طرح کہ اپنے شکار پر یہ درندے اس پر کود پڑتے ہیں اور نوچنے لگتے ہیں، پھاڑنے لگتے ہیں، پھر خون اور گوشت کھانے لگتے ہیں، وہی صفت ان کے اندر بھی ہے، ان کے اندر بھی ایسے ہی ہے. یہ بھائیوں مسلمانوں کو کفر کا فتویٰ کے بعد فوراً کہ ان کا خون حلال ہے، جائز ہے، قتل کرنا اس میں بہت ہی زیادہ جری ہے، اور ابھی میں آگے ذکر کروں گا. لیکن ذکر کرنے سے پہلے اس واقعے پر غور و فکر کریں کہ دیکھیں کس طرح ان کے اندر یہ بات ہے. یہ بھائیو روایت جو ابن ابی شیبہ نے اپنی کتاب المصنف، عبد الرزاق نے بھی اپنی کتاب المصنف، الطبرانی نے معجم الکبیر میں، ایسے ہی ابن ابی عاصم الاحاد والمثانی، اس کے علاوہ مسند امام احمد اور بھی مراجع میں موجود ہے، اور کئی اہل علم نے اس واقعے کو صحیح قرار دیا. کہتے ہیں ایک شخص جو عبد القیس قبیلے کا یہ آدمی تھا، کہا کہ میں نے بھی خوارج کے ساتھ میں نے بھی ان کا راہ اختیار کر لیا، ان کے ساتھ ہو گیا. پھر بعد میں نادم ہوا جب ان کا میں نے افعال دیکھا، لیکن پھر میں نے کہا اگر میں نکلوں تو جان کا خطرہ، اسی لیے کراہت کے ساتھ ان کے ساتھ رہا، یہاں تک کہ ہم نے اپنے آنکھوں کے ساتھ یہ واقعہ دیکھا. واقعہ یہ ہے کہ یہ ان کے ساتھ تھے، ایک مرتبہ نکل پڑے اور ایک گاؤں سے ایک بستی سے گزرے تو وہاں سے ایک شخص نکلا اور ایسا محسوس ہوا کہ ان لوگوں کو دیکھ کے وہ شخص ڈر گیا اچانک. کہتا ہے یہ شخص جو بنو عبد القیس کا ہے کہ یہ لوگ اس شخص کو پہچان گئے، میں نہیں پہچان سکا کہ کون سا شخص ہے. پھر انہوں نے پوچھا ان خارجیوں نے کہ انت ابن خباب، یعنی خباب ابن الارت، وہ صحابی رسول جو مکہ میں ان کا نام آتا ہے بھائیو، جنہوں نے اللہ کی خاطر انہوں نے آزمائشوں میں رہے اور صبر کرتے رہے، ان کے اوپر بہت مصیبتیں آئی، اللہ کی خاطر صبر کرتے رہے. ان کے لڑکے عبداللہ تھے. عبداللہ کے بارے میں آتا ہے کہ صحابی ہیں، جس طرح کہ امام طبرانی کہتے ہیں اور کچھ اہل علم کہتے ہیں نہیں صحابی نہیں ہیں، تابعی ہیں، جس طرح کہ امام العجلی. اور لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیدا ہوئے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام عبداللہ رکھا. تو یہ عبداللہ ابن خباب ابن الارت، جن کے والد یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور اور پرانے ساتھی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ آپ خباب ابن الارت کے لڑکے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں. تو کہا کیا آپ کے پاس کوئی ایسی حدیث ہے جو اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں. تو کہا سناؤ. تو انہوں نے کہا کہ میں نے سنا یا میرے والد نے مجھے سنایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا
ایک آپ نے ایک فتنہ ذکر کیا فتنے کے بارے میں، تو اس میں آپ نے کہا القاعد فیہا خیر من القائم والقائم فیہا خیر من الماشی والماشی فیہا خیر من الساعی فإن ادرکتک فکن عبد اللہ المقتول، کہ ایک فتنہ، ایک دور آئے گا، ایک ایسا زمانہ آئے گا جس فتنے میں جو شخص بھائیو بیٹھا رہے گا وہ بہتر ہوگا اس شخص سے جو کھڑا ہوا دیکھ رہا ہے کیا ہو رہا کیا نہیں ہو رہا، اور جو شخص کھڑا ہوگا اس سے بہتر ہوگا جو اس فتنے میں چل رہا ہو، اور جو شخص چل رہا ہوگا وہ اس سے بہتر ہوگا جو اس میں دوڑ رہا ہو، یعنی کافی حصہ لے رہا، آگے بڑھ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ زمانہ جب ملے تو اس وقت تم عبداللہ المقتول بنو، یعنی عبداللہ القاتل، یہ نہ ہو کہ قتل کرو کسی کو بلکہ قتل کر دیے جاؤ، یہ بہتر ہے۔ مقتول ہو جاؤ، قتل کر دیے جاؤ، یہ زیادہ بہتر ہے کہ کسی کو تم قتل کرو۔ بہرحال انہوں نے یہ حدیث سنانے کے بعد پکڑ لیا، قید کر لیا اور اپنے ساتھ لے لیے اور آگے بڑھنے لگے۔ تو راستے میں ایک درخت کے نیچے ایک، یعنی اس کا پھل یا کھجور گرا ہوا تھا، ایک نے منہ میں رکھ لیا، کھانے جا رہا تھا۔ ایک دوسرے نے کہا کہ ارے کس حق سے، کس دلیل سے، کس وجہ سے تو ایک معاہد یعنی ایک ذمی یہودی یا عیسائی کے پھل کو تم کھا رہے ہو، یعنی ذرا ڈرو اللہ تعالیٰ سے۔ اس نے چھوڑ دیا۔ پھر ایسے ہی آگے بڑھے تو ایک نعوذ باللہ ایک خنزیر گزرا، تو ایک نے ایسے تلوار اس پر ایسے ہی چلایا، تو ایک دوسرے کا ارے اللہ سے ڈرو، ایک معاہد کے خنزیر سے تم اس طرح کس حق سے اس کو تم نے حلال اس فعل کو سمجھا، کیوں تم ایسا کر رہے ہو؟ بہرحال وہ بھی یعنی باز ہو گیا۔ تو اس کے بعد عبداللہ بن خباب نے کہا الا ادلکم علی ما هو اعظم علیکم حرمتا من هذا، کیا میں تم لوگوں کو اس سے زیادہ یا اس سے زیادہ اہم بات نہ بتاؤں، اس سے زیادہ جس کی حرمت ہے، اس کی حرمت اور عظیم ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں۔ تو عبداللہ بن خباب نے کہا کہ ہاں میں ہوں۔ ایک مسلمان ہوتے ہوئے ہمیں قید کیے ہو، مارنے کا ارادہ ہے، اور تم ڈر رہے ہو کوئی ایک کھجور منہ میں ڈال رہا ہے، تو وہ کہہ رہے ہو ایک معاہد کا ہے، یہودی اور عیسائی کا ہے، اور ہمارے بارے میں یعنی کتنا تساہل تم برتنے جا رہے ہو۔ بہرحال یہ سننے کے بعد وہ نہر کے پاس لے کر گئے اور وہیں ان کو انہوں نے ذبح کر دیا، ذبح کر دیا۔ اور ان کے ساتھ ان کی بیوی یا لونڈی تھی، حاملہ تھی، بھائی اس کا پیٹ انہوں نے چیرا۔ بہرحال یہ کہہ رہے ہیں عبد القیس کے آدمی کی میں یہ دیکھ کے جہاں بھی مجھے چانس ملا اس کے بعد میں بھاگ لیا۔ بہرحال اس سے اور بھی بھائیو ہر جگہ کچھ ہوتے ہیں جو حق کی تلاش ہوتی ہے، لیکن کچھ شبہات کی وجہ سے، کچھ دھوکے میں آ کر، کچھ یعنی ان کے دینداری، تقوی، نماز اور روزے جس طرح کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، اس دھوکے میں، جال میں پھنس جاتے ہیں، لیکن ان کو جب حق بات واضح ہوتی تو اس سے وہ نکل آتے۔ تو اس طرح اور لوگوں نے، اور لوگ بھی ادھر سے بھائیو بدزن ہو گئے، بلکہ کچھ لوگوں نے کہا وَيْلَكُمْ مَا عَلَى هَذَا فَارَقْنَا عَلِيًّا، کہ تم پر افسوس ہو، ہم لوگوں نے علی رضی اللہ عنہ کی مخالفت یا ان سے کیوں ہٹے ہیں، اس لیے نہیں کہ تم اور لوگوں کو اس طرح بغیر حق قتل کرو۔ اور یہ بھی بھائیو اس طرح آتا ہے، اس قدر یہ اپنے بارے میں ان کو ایک اطمینان اور بھروسہ اور گھمنڈ تھا کہ ہم حق پر ہیں۔ جب علی رضی اللہ عنہ نے ان کے ساتھ جنگ کی جو سن 38 ہجری میں معرکۃ نہروان سے معروف ہے، تو ایک علی رضی اللہ عنہ کے ساتھی نے جب ایک خارجی پر حملہ کیا اور کہا ابشر یا عدو اللہ بالنار، کہ اللہ کے دشمن تمہارے لیے آگ ہو، تو کیا کہنے لگا ستعلم اینا اولا بها صلیہ، کہ تم عن قریب جانو گے کہ نار یا جہنم کا حقدار کون زیادہ تھا، کس کا زیادہ حق بنتا تھا۔ مقصد مطمئن تھا کہ میں حق پر ہوں، تو ہی زیادہ حقدار ہے جہنم کا، تو ہی جہنم میں جائے گا، میں نہیں۔ بہرحال بھائی اور محترم ساتھیوں، اس طرح اب میں آگے بڑھ رہا ہوں اور یہ ذکر کر رہا ہوں ان کا عقائد۔ خوارج کے عقائد کیا ہیں؟ ان کے عقائد کون کون سے عقائد ہیں جس میں یہ اہل سنت والجماعت کی انہوں نے مخالفت کی؟ چلیے آپ لوگ جواب دیں۔ کچھ عقائد کا تو ذکر آ گیا شروع ہی میں تمہید میں۔ ہاں بھائیو، تو کیا ان کے عقائد ہیں؟
اچھا بہرحال وقت بچاتے ہوئے میں ذکر کر رہا ہوں، نمبر ایک جو ابھی آپ لوگوں نے ذکر کیا کہ جو کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوتا ہے اس پر کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں، اس طرح ان کا عقیدہ یہ ہے جس کی موت اس کبیرہ گناہ پر ہوا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہوگا۔ دوسرا عقیدہ ان کا یہ ہے کہ حکمراں کے خلاف بغاوت کرنا اور نکلنا اور حکومت سے یا حاکم سے لڑنا، کب؟ جب ان کے منہج کے خلاف اگر وہ حاکم ہو جائے اور ان کے خلاف جس طرح یہ دین کو سمجھتے ہیں اس کے خلاف اگر وہ حاکم سمجھ رہا ہے تو فوراً کیا اس کے خلاف بغاوت نکل جانا تلوار لے کر لڑنے کے لیے۔ نمبر تین بھائیوں، الصدیق ابو بکر رضی اللہ عنہ، ایسے ہی عمر الفاروق رضی اللہ عنہ، یہ دونوں حضرات کی امامت کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن اعوذ باللہ عثمان رضی اللہ عنہ اور علی رضی اللہ عنہ کو کافر ٹھہراتے ہیں اور دونوں سے براءت ظاہر کرتے ہیں۔ ایسے بھائیوں نمبر چار، قرآن مجید کو مخلوق سمجھتے ہیں، ایسے ہی ان کے عقائد میں سے یہ ہے، عقائد نہیں یہ کہیے فقہی مسائل میں داخل ہے کہ عورت اگر حائضہ ہے اس دوران جتنی نمازیں چھٹی ہیں تو بعد میں قضا کرنا واجب ہے۔ ایسے ہی کچھ حدیث کا انکار کرتے ہیں جیسے حد الرجم، رجم جو ہوتا ہے ایک زانی پر، اس کا انکار کرتے ہیں۔ بہرحال امامت کے بھی مسئلے میں کہتے ہیں امامت عظمیٰ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ایک قریشی ہی ہو۔ بہرحال اب بھائیوں میں یہ ذکر کر رہا ہوں کہ خوارج کے بارے میں یہ معروف اور مشہور ہے کہ حکمراں کے خلاف اور ایسے ہی خلیفہ یا جو بادشاہ ہے اس کے خلاف یہ نکلتے ہیں تلوار لے کر۔ تو کیا یہ ضروری ہے کہ ایک خارجی تاکہ وہ خارجی ہو، تاکہ اس کا شمار خوارج میں ہو، حکومت کے خلاف تلوار لے کر نکلے، اور اگر نہیں نکلے تو اس طرح مثلا یہ خوارج کے دائرے سے باہر ہے؟ تو بھائیو اور محترم ساتھیو، یہ مشہور ہے ان سے، لیکن کوئی شرط نہیں ہے کہ اس لیے ان کا شمار خوارج میں ہو تو وہ خروج کریں، یا ایسے ہی ضروری نہیں ہے کہ کبیرہ گناہ سے وہ مسلمانوں پر کفر کا فتویٰ لگائے، ضروری نہیں ہے، لیکن ان میں یہ معروف ہے، یہ تقریباً یہ ایسے ضوابط اور قواعد ہیں جو تقریبی ہیں یعنی ان کے بارے میں، اور اصل جو ضابط ہے، اصل جو پہچان ہے اور اصل جو صفتیں ہیں ان کے بارے میں، یہ بھائیوں حدیثوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے، اور یہ صفتیں ابھی میں ذکر کرنے جا رہا ہوں۔ جس قدر یہ صفتیں ان کے اندر پائی جائیں اس قدر یہ بھائیوں گویا اس فرقے میں سے ہیں اور ان کا شمار خوارج میں ہوتا ہے۔ اس مسئلے میں یعنی 20 حدیثوں سے زیادہ ہیں صحیح اور حسن حدیثیں، ان حدیث کے روشنی میں اب میں ان کی صفات بیان کر رہا ہوں۔ پھر سے ایک مرتبہ بھائیوں ابھی واضح کروں گا، کیا ضروری ہے کہ کبیرہ گناہی سے کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں؟ یہ تقریباً معروف اور مشہور ہے، لیکن کیا ضروری ہے؟ پھر ایسے ہی کیا ضروری ہے کہ یہ حکومتوں کے خلاف، حاکم کے خلاف بغاوت کرے، تلوار لے کر نکلے ایک دم، یہ ضروری ہے؟ یا اگر عقیدہ رکھ رہا اور نہیں نکل رہا، چانس نہیں مل رہا، تب بھی اس کا شمار خوارج میں ہوگا؟ حقیقت میں بھائیوں اس کی وضاحت اب ان اوصاف، یہ جو حدیث کے حوالے کے ساتھ میں بیان کر رہا ہوں، اس سے بات اچھی طرح واضح ہوگی۔ تو بھائی اور محترم ساتھیوں، جو صحیح حدیثوں سے ان کی صفتیں بیان کی گئی ہیں ان میں سے پہلی صفت یہ ہے کہ یہ نو عمر اور نوجوان ہوتے ہیں، یعنی ابھی نئی نئی جوانی ہے، 15 سال 18 سال 20 سال 22 سال 25 سال اس عمر کے ہوتے ہیں۔ ان کے پاس ان کی جماعت میں وہ عمر دراز، تجربے کار اور ایسے ہی جن کے پاس یعنی پہلے سے تجربہ ہے، خبرہ ہے، یہ آپ نہیں پائیں گے۔ غالباً یہ نو عمر ہوتے ہیں، ابھی چھوٹے چھوٹے نوجوان ہوتے ہیں، ان کے اندر جلد بازیاں ہوتی ہیں، اور اس کی دلیل صحیح امام بخاری امام مسلم کی روایت علی رضی اللہ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوصاف میں بیان کیا، حدثاء الاسنان، حدثاء الاسنان، نو عمر کے ہوں گے، نوجوان ہوں گے۔ اور آج بھی آپ سنتے رہتے ہوں گے جو کہیں بم بلاسٹ کر رہے ہیں، قتل کر رہے ہیں، حملہ کر رہے ہیں ٹرین میں، یا ایسے ہی بلکہ یہاں تک کہ اعوذ باللہ اللہ المستعان مسجدوں میں بھی آپ جب ان کے بارے میں سنیں گے تو یہی پتہ چلے گا ان کی عمر 18 سال 20 سال 22 سال 25 سال۔
بھائیو اور محترم ساتھیو، دوسری صفت یہ ہے ان کے اندر ایک تحور، خفت عقل، ایسے ایک جرأت، آگے بڑھنا بغیر سوچے ہوئے کہ اس کے نتائج کیا ہیں، اس کے انجام کیا ہیں. ان کے اندر جوش ہے لیکن بصارت نہیں ہے، دور اندیشی نہیں ہے. بہت ہی قریب دیکھ کر کفر کا فتویٰ لگا کر بس کیا آگے بڑھ جاؤ اور اس طرح قتل کرو یا یہاں بم پھوڑو، اور اس طرح یہ ان کے اندر یہ پائی جاتی ہے. جس طرح کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے بارے میں، حدثاء الاسنان سفہاء الاحلام، یہ سفیہ ہے یعنی کم عقل والے، کم سمجھ والے. بھائی اور محترم ساتھیو، النووی رحمہ اللہ کہتے ہیں اس حدیث سے واضح ہوتا ہے ان التثبت یعنی مہلت سے کام لینا، مشورہ لینا، حقیقت کی جستجو کرنا یعنی جلدی نہیں کرنا، اور ایسے ہی قوت بصارت، عقل اور دانائی یہ کب آدمی کو حاصل ہوتی ہے، ملتی ہے جب کمال سن تک پہنچتا ہے یعنی 40 سال تک. اور ایسے ہی کثرت تجارب اور قوت عقل کی قوت یعنی یہ تمام چیزیں اس کے بعد ملتی ہیں، اور اس میں اس کی ترغیب دلائی گئی ہے کہ آدمی جلدی سے کام نہ کرے اور مہلت سے کام لے، مشورہ لے. ایسے ہی بھائیو تیسری صفت ان کی یہ ہے کہ ان کے اندر گھمنڈ ہے، غرور ہے، تکبر ہے. اور ایسے ہی یہاں تک کہ بڑے بڑے علماء کرام جن کی پوری عمر علم میں، مشائخ کے پاس، کتابوں میں، اللہ کی خشیت میں، عبادت میں گزر گئی، ان کو حقیر کمتر سمجھتے ہیں. ان کے سامنے اپنے قد کو یہ اونچا کرتے ہیں اور اپنے بارے میں بہت گھمنڈ کرتے ہیں، ناز کرتے ہیں، غرور کرتے ہیں، اور بلکہ فخر و مباحات کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ کیا، یہ کیا، یہ اعمال ہیں، یہ کارنامے ہیں ان کے. اور یہ بھی حدیث میں ہے، انس رضی اللہ عنہ نے روایت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، جس کی روایت امام احمد نے کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فیکم قوما یعبدون ویدعبون، تم میں سے ایک قوم ہوگی جو عبادت کرے گی بلکہ عبادت کر کر کے تھک جائے گی، حتی یعجب بہم الناس، یہاں تک کہ لوگ ان کے بارے میں یعنی دھوکے میں آ جائیں گے، ان کو پسند کرنے لگیں گے اور ان سے خوش ہو جائیں گے. وَتُعْجِبُهُمْ نُفُوسُهُمْ، اور وہ بھی اپنے نفوس کے بارے میں یعنی عجوب اور غرور اور گھمنڈ اور خوش رہیں گے کہ ہم بہت اچھے لوگ ہیں. يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ مُرُوقَ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ، دین سے اس طرح نکل جائیں گے، باہر ہو جائیں گے جس طرح کی ایک تیر بھائیو جو جانور کو شکار کیا جاتا ہے اس کے جسم میں تیزی سے تیر گھستی ہے اور دوسری طرف نکل جاتی ہے، اسی طرح یہ بھی اسلام سے نکل جائیں گے. تو بھائیو اور محترم ساتھیو، یہی غرور اور گھمنڈ کی وجہ سے یہ علم کا دعویٰ کرتے ہیں جبکہ ان کے پاس اتنا علم نہیں ہوتا ہے. اہل علم پر ان کے پاس اپنے قد کو اونچا کرتے ہیں اور ان کو کمتر سمجھتے ہیں، ان کو حقیر سمجھتے ہیں، بلکہ ان کے نیتوں پر حملہ کرتے ہیں کہ ان کے پاس کم فہم ہے اور سوء فہم ہے، بلکہ کہتے ہیں یہ تو حاکموں کے علماء ہیں، یہ ان کے عملاء ہیں، علماء نہیں ہیں، ان کے حق میں فتویٰ دیتے رہتے ہیں. ایسے ہی بھائیوں اور محترم ساتھیوں، بڑے بڑے امور، بڑے بڑے مسئلے میں جس میں بڑی بڑی کہیے حکومتیں سوچتی سمجھتی ہیں، یہ لوگ فیصلہ کر لیتے ہیں اور آگے بڑھ جاتے ہیں، اور نہ اہل فقہ نہ اہل سمجھ کی طرف یہ رجوع ہوتے ہیں یا ان سے مشورہ لیتے ہیں. بھائیوں اور محترم ساتھیوں اور عزیز بچوں اور ہماری ماں اور بہنوں، چوتھی صفت ان کی یہ ہے کہ یہ نہایت ہی عبادت گزار ہیں، یہ نہایت ہی عبادت گزار ہوتے ہیں. مثلا نماز میں لمبی لمبی نمازیں، تہجد کی نمازیں، ضحیٰ کی نمازیں، ایسے ہی روزے کا اہتمام کرتے ہیں، بہت ہی زیادہ روزہ رکھتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، قربانی دیتے ہیں، محنت کرتے ہیں. اور بھائیو یہی ایک وجہ ہے جس سے اور لوگ ان کے چکر میں آ کر دھوکے میں واقع ہو جاتے ہیں اور ان کے بارے میں اچھا گمان رکھنے لگتے ہیں. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات واضح کر دیا امت کو کہ اس چکر میں نہیں جاؤ کہ عبادت گزار ہو تو جو کچھ کر رہے وہ صحیح ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم کی روایت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، لیس قراءتکم الى قراءتهم بشیء ولا صلاتکم الى صلاتهم بشیء ولا صیامکم الى صیامهم بشیء، تمہاری
قراءت جو قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہو ان کی قراءت قرآن کے سامنے کچھ بھی نہیں ہوگی، نہ کے برابر تم لوگ پڑھتے ہوگے ان کے سامنے، ایسے ہی تمہاری نمازیں ان کی نمازوں کے سامنے لیس بشیء کچھ بھی نہیں ہوگی، اور ایسے ہی تمہارے روزے ان کے روزوں کے سامنے کچھ بھی نہیں، یعنی بہت ہی کوئی مقارنہ ہے ہی نہیں، تم سے آگے ہوں گے، تم سے ان تمام امور میں سبقت حاصل کیے ہوں گے۔ بھائیو کس سے کہہ رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ صحابہ کرام سے۔ بہرحال ایسے ہی دوسری روایت، جس کی روایت امام بخاری امام مسلم نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یحقر احدکم صلاته مع صلاتهم وصیامه مع صیامهم، کہ تم میں سے، صحابہ کرام سے کہہ رہے ہیں، تم میں سے اپنی نماز کو ان کی نمازوں کے سامنے حقیر سمجھو گے، کم تر سمجھو گے کہ ارے ہم نے کیا نماز پڑھی ہے، اپنے روزوں کو ان کے روزوں کے سامنے کم تر اور حقیر سمجھو گے۔ بھائی اور محترم ساتھیو، ادھر تب یہ بھی بات کہتا چلوں کہ اگر آدمی عبادت میں نہایت ہی یعنی آگے ہے، عبادت گزار ہے، اس سے ہمیں اس کے گھمنڈ میں دھوکے میں نہیں آنا چاہیے۔ اگر اس کی بنیاد عقیدہ صحیح اور درست نہیں ہے تو اس کی نمازوں کا، روزوں کا، ذکر و اذکار کا، قرآن مجید کی تلاوت کا یہ بھائیو کوئی بھی قیمت اور فائدہ نہیں ہے۔ تو اس طرح دیکھیے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے کہہ رہے کہ تم لوگ اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے سامنے کم تر حقیر سمجھو گے۔ اسی لیے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما جنہوں نے مناظرہ ان سے کیا، اور یہ واقعہ تفصیل سے میں نے نہیں بیان کیا، اس میں کہتے ہیں کہ میں داخل ہوا ان پر، فدخلت على قوم لم أرى أشد اجتهادا منهم أيديهم كأنها ثفن الإبل أي غليظة ووجوههم معلمة من آثار السجود، رواہ عبد الرزاق في المصنف، کہ میں ایسے لوگوں پر داخل ہوا جو نہایت ہی عبادت گزار تھے، ان کے ہاتھ بھائیوں یعنی یہ سخت ہو گئے تھے، عبادت سے سخت ہو گئے تھے جس طرح کی اونٹ کا ہوتا ہے، اور ایسے ان کے چہروں پر، ماتھوں پر یعنی سجدے کی نشانیاں نظر آئیں۔ تو بھائیو اس طرح وہ عبادت گزار، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ بہت ہی زیادہ عبادت گزار ہوں گے۔ محترم ساتھیو، الخوارج کی پانچویں صفت یہ ہے کہ یہ قرآن مجید پڑھتے تو ہیں بلکہ بکثرت پڑھتے ہیں، یہاں تک کہ صحابہ کرام سے آگے بڑھ گئے ہیں پڑھنے میں، لیکن استدلال غلط کرتے ہیں، اس کا صحیح سمجھ نہیں رکھتے ہیں، ان کے پاس نہ قرآن کا فقہ ہوتا ہے نہ اس کا سمجھ ہوتا ہے، بلکہ آیتوں کو غیر مناسب جگہ پر فٹ کرتے ہیں، آیتوں کو کہیں دوسری جگہ پر اتارتے ہیں اور اس سے غلط استدلال کر کے غلط معنی مطلب نکالتے ہیں، لیکن بظاہر وہ قرآن سے کیا استدلال کر رہے ہیں اور حوالہ لے رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا، کئی حدیثیں ہیں، اس میں علی رضی اللہ عنہ سے جو مروی ہے اور یہ متفق علیہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقرؤون القرآن لا یجاوز حناجرہم، قرآن مجید کی تلاوت کریں گے لیکن حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ اس سے مراد کیا نیچے نہیں اترے گا؟ امام نووی رحمہ اللہ شرح صحیح مسلم میں بیان کرتے ہیں کہ یہ ایسا پڑھیں گے کہ بات پڑھنے کی صرف زبان تک رہے گی، زبان پر یہ قرآن مجید کی تلاوت ہے، ہاں سن رہے ہیں، کانوں تک آواز پہنچ رہی ہے، لیکن حقیقت میں حلق سے یہ قرآن کی آیتیں نہیں اتریں گی، جس سے اس سے مراد کیا حلق تک نہیں، یعنی حلق سے اگر اترے تو دلوں تک پہنچے، اور دلوں تک جب پہنچے تو اس کا صحیح سمجھ حاصل ہو، لیکن وہ یہاں تک پہنچنے ہی نہیں دیتے، حلق سے نیچے اترتا ہی نہیں ہے، اس طرح دل تک نہیں پہنچتا ہے۔ اور یہ مطلوب تھوڑی ہے کہ بندہ صرف قرآن مجید کی تلاوت کرے، بلکہ مطلوب ہے کہ قرآن مجید سے اس کا تعلق گہرا ہو، اس کے معنی مطلب سے، اور ایسے ہی تدبر کرے، غور و فکر کرے، پھر اس طرح اس پر عمل کرے، جس طرح کہ رب العزت نے فرمایا کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ، کہ مبارک برکت والی کتاب ہم نے نازل کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کس لیے یہ برکت کتاب؟ لیدبروا آیاتہ، تاکہ اس کی آیتوں پر غور و فکر کیا جائے۔
شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَكَانَتِ الْبِدَعُ الْأُولَى مِثْلُ بِدْعَةِ الْخَوَارِجِ إِنَّمَا هِيَ مِنْ سُوءِ فَهْمِهِمْ لِلْقُرْآنِ کہ جو پہلی بدعت شروع ہوئی جس طرح خوارجیوں کی بدعتیں یا ان کی بدعت یہ کہاں سے شروع ہوئی؟ سوء فہم، قرآن مجید سے سوء فہم، غلط مفہوم نکالنے سے. لم يقصدوا معارضته، ان کا مقصد تھوڑی تھا قرآن سے ٹکر لینا، قرآن کا رد کرنا، نہیں. لیکن فہموا منہ ما لم يدل علیہ، انہوں نے ان آیتوں سے ایسا مفہوم نکالا جو حقیقت میں قرآن وہ نہیں کہتا ہے. ایسے ہی بھائیو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، جس طرح کی امام بخاری اپنی کتاب الصحیح میں روایت کرتے ہیں معلقاً، انطلقوا الى آیات نزلت فی الکفار فجعلوها علی المؤمنین، کہ وہ آیتیں جو اللہ رب العزت نے کفار کے متعلق نازل کیا ان آیتوں کو لے کر مسلمانوں پر فٹ کر دیا. سبحان اللہ، آج یہی حقیقت ہے، کفار کے متعلق جو آیتیں ہیں وہ مؤمنوں پر فٹ کر دیتے ہیں. بھائی اور محترم ساتھیوں، چھٹی صفت ان کی یہ ہے کہ ان کی بات بہت اچھی ہوتی ہے، ان کی بات بہت ہی خوبصورت اور حسین ہوتی ہے، ان کے پاس منطق ہوتا ہے، ان کے پاس جدل ہوتا ہے، حجت ان کے پاس ہوتی ہے. مثلا شریعت کی طرف، شریعت کا دعوت کرتے ہیں کہ شریعت کا فیصلہ نافذ ہونا چاہیے. کہتے ہیں مثلا الحکم للہ، حکم اور فیصلہ صرف اللہ کا ہونا چاہیے. ایسے ہی اہل کفر اور مرتد سے لڑائی کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں ان کے افعال، ان کے اقوال کے خلاف ہوتے ہیں. جس طرح کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. انس اور ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یحسنون القیل ویسیئون الفعل، کہ بات ان کی اچھی ہوگی، بات کرنے میں ماشاء اللہ تبارک اللہ اچھے ہوں گے، لیکن فعل ان کا کیا؟ برا ہوگا. کہنے میں یعنی کامیاب ہے، اچھی بات کہتے ہیں لیکن کرنے میں کامیاب نہیں ہوتے ہیں بلکہ برے ہوتے ہیں. یہ امام احمد ابو داؤد نے روایت کی ہے اور انس رضی اللہ عنہ کی حدیث صحیح ہے. ایسے امام احمد روایت کرتے ہیں علی رضی اللہ عنہ سے، یتکلمون، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتکلمون بکلمت الحق لا یجاوز حلوقہم، یعنی کلمہ حق بولیں گے، حق بات کہیں گے. جہاں تک کہنے کی بات ہے، جہاں تک دعویٰ کی بات ہے تو وہ حق بات ہوگی، لیکن ان کے حلقوں سے وہ باتیں اترتی نہیں ہیں. بلکہ ایسے ایک اور روایت ہے صحیح امام بخاری امام مسلم کی علی رضی اللہ عنہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقولون من خیر قول البریہ، لوگوں کی باتوں میں ان کی بات سب سے بہترین ہوگی، سب سے اچھی باتیں ہوں گی. امام سندھی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، نقل کرتے ہیں یا کہتے ہیں حاشیہ، اپنی حاشیت جو حاشیت انہوں نے چڑھائی ہے سنن النسائی میں، کہ ان کی باتیں جو ہوں گی بہت ہی اچھی ہوں گی. مثلا کہیں گے ان الحکم الا للہ، کی فیصلہ صرف اللہ کا ہے. اور ایسے ہی مثلا دعوت دیتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب کو ہم لازم کر رہے ہیں اور اللہ کے کلام اور کتاب کا فیصلہ ہونا چاہیے، لیکن فعل میں تناقض ہے. بھائی اور محترم ساتھیوں، ساتویں صفت ان کی یہ ہے اور یہ سب سے ڈینجر ہے کہ کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں. کفر کا فتویٰ ایک دم فری میں آسانی سے، کفر کا فتویٰ بالجملہ ایک دم پورے مجتمعات بلکہ پوری حکومتیں، تمام مسلمان آسانی سے کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں. اب ظاہری بات ہے جب کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں تو ان کے خون کو حلال سمجھتے ہیں، قتل کرنا جائز سمجھتے ہیں. اور بھائیوں اور محترم ساتھیوں، بغیر حق یہ کفر کا فتویٰ دیتے ہیں اور پھر ان کے خون کو حلال سمجھتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور سبحان اللہ یہ واقع ہے، گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اس دور میں موجود ہیں اور ان کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں. یہ علی رضی اللہ عنہ نے روایت کی ہے، یا صحیح امام بخاری امام مسلم کی روایت ہے ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقتلون اہل الاسلام ویدعون اہل الاوثان،
کہ یہ اہل اسلام کو، مسلمانوں کو قتل کریں گے، اور جو اہل اوثان ہیں، جو بت کو پوج رہے ہیں، جو کفار ہیں، جو مشرکین ہیں، ان کے کفر اور شرک میں کوئی کلام نہیں ہے، ان کو یہ چھوڑ دیں گے، ان سے نہیں لڑیں گے۔ بھائیو اور محترم ساتھیو، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مذمت کی ہے خوارج کی، یہ سب سے زیادہ مذمت انہی لفظوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، یعنی سب سے بڑی مذمت کی بات ان کے اندر یہی ہے کہ کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں، پھر خون یا قتل کرنا حلال سمجھتے ہیں۔ اور پھر کیوں یہ قتل کرتے ہیں؟ واضح ہے، اس لیے کفر کا فتویٰ لگا دیے۔ جب بندہ کافر ہو گیا تو قتل کرنا اس طرح ان کے لیے جائز ہو گیا۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ ایسے ہی فرماتے ہیں فَإِنَّهُمْ يَسْتَحِلُّونَ دِمَاءَ أَهْلِ الْقِبْلَةِ لِاعْتِقَادِهِمْ أَنَّهُمْ مُرْتَدُّونَ أَكْثَرَ مِمَّا يَسْتَحِلُّونَ مِنْ دِمَاءِ الْكُفَّارِ الَّذِينَ لَيْسُوا مُرْتَدِّينَ، کہ ان کے نزدیک اہل قبلہ، جو قبلہ کی طرح متوجہ ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں، جو نمازی ہیں، جو مسلمان ہیں، ان کے خون کو یہ زیادہ حلال سمجھتے ہیں، اس لیے ان کے نزدیک مرتد ہیں، اور ان کا خون ان کے لیے زیادہ حلال ہے، اور ان کو قتل کرنا زیادہ اولا ہے کفار کی بنسبت جو مرتد نہیں ہیں۔ بھائیو اور محترم ساتھیو، اور ادھر یہ بھی واضح کروں کہ کفر کا جو فتویٰ لگاتے ہیں اس کی مختلف شکلیں ہیں ان کے پاس۔ مثلا ایک مرتکب الکبیرہ، جو بڑے گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے، اس کو مثلا کفر کا فتویٰ دیتے، کافر ہو گیا، زنا کیا، شراب پیا، کافر ہو گیا۔ لیکن صرف اسی ایک شکل یا ایک ہی صورت پر کفر کا فتویٰ نہیں دیتے ہیں، اس کے علاوہ یہاں تک کہ کبھی کبھی کفر کا فتویٰ دیتے ہیں اور کفر کا فیصلہ سنا دیتے ہیں جو حقیقت میں وہ گناہ نہیں ہے، لیکن ان کے نزدیک وہ گناہ ہے، اور یہ گناہ کرنے کی وجہ سے یہ مسلمان کافر ہو گیا۔ ایسے ہی بھائیو، کبھی کبھی ظن اور گمان اور شبہات میں، یعنی سوء فہم کی وجہ سے جو امور محتملہ ہے اس کے بنا پر بھی مسلمانوں پر کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں۔ بلکہ کبھی کبھی مسائل خلاف سنا دیتے ہیں، اور اس طرح بھائیوں پھر قتل بھی کرنے لگتے ہیں، نہ اس کے لیے فیصلہ کرتے ہیں، نہ کسی مثلا محکمہ یا کوئی اہل علم کی طرف رجوع کرتے ہیں، نہ یہاں تک کہ کچھ مہلت دیتے ہیں کہ چلو جب کافر ہو گیا تو توبہ کر لے، نہیں، کچھ بھی نہیں، فوراً کفر، اور اس کے بعد قتل کرنا جائز ہو گیا۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کہا یمرقون من الاسلام کما یمرق السهم من الرمیہ، اسلام سے آؤٹ ہو جائیں گے، اسلام سے خارج ہو جائیں گے، جس طرح کی بھائیو تیر جو ایک شکاری جب مارتا ہے، جانور کو شکار کرتا ہے، تیزی سے وہ تیر اس جانور میں گھس کے دوسرے طرف نکل کر پار ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی صحیح امام مسلم کی روایت ہے ابو ذر رضی اللہ عنہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم شر الخلق والخلیقہ، کہ یہ لوگ سب سے برے ہوں گے، تمام لوگوں میں سب سے برے ہوں گے۔ ایک دوسرا قول ہے کہ خلق سے مراد لوگ، یعنی تمام لوگوں میں سب سے برے ہوں گے، اور خلیقہ جانوروں میں بھی یہ سب سے برے ہوں گے، گئے گزرے ہوں گے۔ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس حدیث سے یہ استدلال کر رہے ہیں کہ الخوارج جو ہیں تمام فرقوں میں جو مبتدعہ ہیں، جتنے یعنی فرقے ہیں جو مبتدعہ ہیں، جن کے اندر بدعتیں ہیں، ان فرقوں میں یہ سب سے برے ہیں، جس طرح کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ آٹھویں صفت بھائیو ان کی یہ ہے کہ الگ سے یہ ان کا ایک شعار ہوتا ہے، یعنی اور مسلمانوں سے تمیز حاصل کرتے ہیں۔ ان کے تمیز کے لیے، الگ ہونے کے لیے کبھی ہر زمانے میں اور جگہ کے اعتبار سے بدلتے رہتے ہیں۔ مثلا کبھی ان کا مخصوص پرچم ہوتا ہے، کبھی مثلا ایک خاص لباس یا مخصوص کلر کا ہوتا ہے، یا کبھی شکل و صورت میں۔ اور علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ان کی جو ایک سمت یا ایک صفت جو عام تھی وہ کیا تھا کہ بال کو برابر منڈواتے رہتے تھے، جس طرح کہ صحیح امام بخاری، امام مسلم کی روایت ہے ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ سے کہ سیماہم التحلیق، کہ یہ ان کی صفت یہ ہوگی کہ کیا بال منڈوائے رہے ہوں گے، یعنی برابر بال کو منڈواتے رہتے ہیں۔ قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس حدیث کی روشنی میں کہ اس لیے بال منڈواتے ہیں
یہ احساس دلانے کے لیے کہ دنیا سے انہیں کوئی رغبت نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، پھر مزید ان کا ایک شعار، ایک نشانی جس سے یہ پہچانے جائیں۔ بھائی اور محترم ساتھیوں، یہ 8 اہم صفتیں ان کے تھیں، 8 یہ اہم صفتیں ان کی تھیں الخوارج کی۔ اس کے بعد 3 اہم حقیقتیں بیان کر رہا ہوں اور 3 باتوں سے مزید اپنے بات کو واضح کر کے ختم کر رہا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے، خوارج کے عقائد میں یہ بات مشہور ہے کہ یہ جو کبیرہ گناہ کرتے ہیں ان کو کافر ٹھہراتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اور شروع میں بھی میں نے ذکر کیا، لیکن بھائیو یہ وصف یا یہ عقیدہ یہ تمام خوارج میں یہ مثلا کوئی ضروری نہیں ہے کہ پائی جائے، نہ ایسے ہی مرتکب الکبیرہ، کبیرہ گناہ کرنے والے کو کفر دینا یہ شرط ہے تاکہ یہ آدمی کا شمار خوارج میں ہو، ضروری نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے وہ بھی داخل ہے خوارج میں جو تمام مسلمانوں کو یا اکثر مسلمانوں کو یا کچھ مسلمانوں کو بغیر وجہ حق کفر کا فتویٰ لگائے جبکہ اس نے کبیرہ گناہ نہیں کیا۔ نہیں، یہ اس لیے فلاں حکومت کے تابع ہے، انکار نہیں کرتا ہے، لڑتا نہیں، خلاص یہ بھی کافر، کبیرہ گناہ نہیں کیا لیکن ان کے نزدیک خلاص اس وجہ سے کبیرہ گناہ کیا، اس سے بھی زیادہ یہ آگے گیا گزرا کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں۔ تو بھائیو کہنے کے مقصد کوئی ضروری نہیں ہے کہ بڑے گناہ کی وجہ سے یہ کفر کا فتویٰ لگائیں، کبھی کبھی ابھی میں نے ذکر کیا شک اور شبہ کے بنا پر بھی کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں، پھر ان کا یا ان مسلمانوں کے خون کو حلال سمجھتے ہیں۔ اور ایسے ہی اگر خون حلال سمجھ رہے ہیں، قتل کرنا جائز سمجھ رہے ہیں، تب بھی یہ خوارج ہیں، اگرچہ نہیں سمجھ رہے کہ مثلا یہ کافر ہیں۔ تو یہ پہلی حقیقت ہے۔ اور علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو لوگ ان کے خلاف نکلے وہ کوئی کبیرہ گناہوں کی وجہ سے انہوں نے نہیں کافر یا کفر کا فتویٰ لگایا علی رضی اللہ عنہ پر، یا ایسے ہی ان کے ساتھ جو اور صحابہ کرام تھے ان کے ساتھی تھے، کوئی کبیرہ گناہ کی وجہ سے نہیں، اس لیے کہ انہوں نے التحکیم کا جو مسئلہ ہے کہ لوگ ان کے درمیان فیصلہ کریں گے، یہ انہوں نے قبول کیا، تو یہ کوئی کبیرہ گناہ تو نہیں تھا۔ تو دیکھیے اس طرح یہ حقیقت میں خوارج میں ہے، اگرچہ ان لوگوں نے کوئی کبیرہ گناہ کی وجہ سے کفر کا فتویٰ نہیں لگایا۔ بھائیوں اور محترم ساتھیوں، دوسری حقیقت یہ ہے کہ ان کے عقائد میں سے یہ ہے کہ یہ حاکم، گورنر، بادشاہ کے خلاف نکلتے ہیں، بغاوت کرتے ہیں۔ تو کیا بغاوت کرنا حاکم سے شرط ہے تاکہ ان کا شمار خوارج میں ہو؟ شرط نہیں ہے۔ اگر اس کا یہ عقیدہ ہے تو چاہے وہ بغاوت کرے، نکلے یا نہیں نکلے، کبھی مصلحت سمجھ کے نہیں نکلتے ہیں، لیکن وہ عقیدہ ہے تو حقیقت میں ان کا شمار کیا خوارج میں ہوگا، چاہے وہ نکلیں یا نہ نکلیں، اور ایسے حاکم سے لڑیں یا نہ لڑیں، اگر عقیدہ ہے تو وہ کافی ہے کہ ان کا شمار اس طرح الخوارج میں ہوگا۔ تیسری حقیقت یہ ہے جس طرح کی ان کی صفتوں میں بیان کیا میں نے کہ یہ نہایت ہی عبادت گزار لوگ ہیں اور نہایت ہی متقی، پرہیزگار، اللہ والے، نمازی، روزہ رکھنے والے، تہجد گزار اور ایسے ہی محنت مشقت کرنے والے ہیں۔ اس کا معنی ہرگز نہیں کہ ان کے منہج میں، ان کے عقیدے میں انحراف ہے، خلل ہے اور راہ حق سے یہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ اور یہ ہمیشہ بھائیو عام لوگ یہی فرق نہیں کر پاتے ہیں، دیکھتے ہیں بندہ متقی ہے، پرہیزگار ہے تو سمجھتے ہیں کہ خلاص یہ تو ماشاءاللہ جنتی ہے، اس کا ہر قول فعل بالکل سچا اور صحیح ہے، جبکہ ضروری نہیں ہے۔ اور میں نے ذکر کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تم لوگ اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے سامنے کمتر حقیر سمجھو گے، اور پھر کہا اسلام سے وہ باہر نکل جائیں گے جس طرح کی تیر بھائیو اس جانور کو پار کر دیتی ہے، اس کے اندر سے تیزی سے داخل ہو کر دوسری طرف نکل جاتی ہے۔ ایسے ہی کہ بات کرنے میں بہت اچھے ہوں گے، ان کا فعل برا ہوگا، حق بات کہیں گے لیکن ان کا فعل بھائیو کیا بالکل برا ہوگا۔ تو یہ ضروری ہے کہ ہم جانیں
کہ اس میں یہ فرق کریں کہ عبادت اپنی جگہ، عقیدہ اور انحراف اپنی جگہ، اور اس طرح اگر سے عبادت گزار ہیں تو ان کے اندر انحراف بھی پایا گیا۔ اس طرح بھائیو یہ موضوع الخوارج کے متعلق کوشش میں نے کی کہ کچھ اختصار کے ساتھ کچھ جامع ہو، اور زیادہ اہتمام کیا ان کی صفتوں کو بیان کرنے کے لیے تاکہ ہم بھی ان کو پہچان سکیں، اور ایسے ہی اس منہج سے ہم دور رہیں اور ہم منہج حق اہل سنت والجماعت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منہج، صحابہ کرام کا منہج اختیار کریں۔ اللہ رب العزت ہم سبھی کو علم نافع عطا کرے اور ہم سبھی کو صراط مستقیم پر چلائے، ہم سبھی کو سچا اور پکا مسلمان بنائے اور ہم سبھی کو سچا اور پکا موحد بنائے، جب تک زندہ رکھے اسلام کی حالت پر، جب ہماری موت واقع ہو تو ایمان کی حالت پر، اور ہم سبھی کو زندگی کے آخری لمحات میں لا الہ الا اللہ پڑھنے کی توفیق دے۔ وصلی اللہم وسلم وبارک ونعم علی عبدک ورسولک محمد۔